بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الفتن کا 6واں باب ہے۔ باب لا یأتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ۔ باب ہے کہ کوئی زمانہ نہ آئے گا مگر اس کے بعد والا اس سے زیادہ برا ہوگا۔ اس باب میں 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہے جناب زبیر بن عدی فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو یہ سند ایک میں نے پہلے بھی سند بتائی تھی کہ جس میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، یہ بھی سند اسی طرح کی ہے۔ قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی۔ یہ محمد بن سفیان امام بخاری کے استاد تبع تابعی ہیں۔ سفیان اور زبیر بن عدی دونوں تابعی ہیں۔ تابعی کی روایت تابعی سے، حضرت انس صحابی ہیں۔ تو اس میں اگر واسطے دیکھیں نا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے تو 3 واسطے بنتے ہیں، لیکن بندے 4 ہیں۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس گئے، ہم نے شکایت کی جو لوگ حجاج سے تکلیفیں پاتے ہیں، فرمایا صبر کرو، لا یاتی علیکم زمان، تم پہ کوئی زمانہ نہ آئے گا مگر جو اس کے بعد والا ہے شر منہ، اس سے برا ہوگا۔ ایک روایت میں اشر ہے، افعل تفضیل، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو، میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس کی سند میں نے بتا دیا کہ پہلے راوی جو ہیں وہ تبع تابعی ہیں، محمد بن یوسف امام صاحب کے استاد۔ پھر آگے سفیان ثوری، زبیر بن عدی، یہ دونوں تابعین ہیں، اور کہتے ہیں کہ زبیر بن عدی جو ہے نا، ان کی کنیت ابو عدی ہے، بخاری شریف میں ان کی یہ ایک ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فشکونا الیہ ما یلقونا، ہم نے انہیں شکایت کی جو وہ پاتے ہیں۔ ہم نے شکایت کی، یہ ماضی متکلم ہے، اور یلقونا ماضی متکلم، اور یلقونا مضارع غائب کا صیغہ، تو اس کو کہتے ہیں التفات، بات کو موڑنا۔ تو یہ اہل عرب کی عادت ہے کلام کی کہ بات کرتے کرتے متکلم سے غائب میں چلے گئے، مخاطب میں چلے گئے۔ تو لوگوں کو جو تکلیفیں پہنچتی تھیں حجاج سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے جو مشہور گورنر تھا، تو اس کی طرف سے تکالیف، تو تکالیف ان میں زیادہ تر مورخین کا خیال ہے قتل کی تکلیف تھی۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ زبیر نے الموفقیات میں ذکر کیا ہے مجالد الشعبی کے طریق سے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور بعد کے خلفاء جب کسی مجرم کو سزا دیتے، لوگوں کے سامنے کھڑا کرتے، اس کی پگڑی اتارتے۔ جب زیاد آیا تو اس نے درے مارنے شروع کیے، مصعب بن زبیر جو ہیں وہ ٹنڈ کرانے لگے، بعد والے جو ہیں وہ کیل مارتے یا ہاتھ میں لگاتے سزا کے طور پہ۔ اور جب حجاج آیا، اس نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں، اس نے تلوار سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو حجاج کی طرف سے تکلیفیں جو ہیں یہ لوگوں کو پہنچتی رہی ہیں، اگرچہ حجاج کی جو شخصیت ہے اس کے تعارف میں افراط و تفریط کا بھی مظاہرہ کیا گیا، بعض چیزیں اس کی طرف ایسی منسوب کر دی گئی ہیں جو اس سے سرزد نہیں ہوئی۔ اس لیے بعض علماء کا میں نے کئی مضمون پڑھا تھا، حجاج بن یوسف ایک مظلوم مصلح، تو اس کے مضمون سے کلی طور پہ اتفاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک کتاب ہے نوادر الاخبار و ظرائف الاشعار شہاب الدین احمد الحجازی کی، جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ کسی اور کے نام سے ترجمہ چھپ رہا ہے، دارالمعارف لاہور سے کیا میں نے تھا مکمل۔
ترجمہ بھی کیا تھا، اور اس میں جتنے لوگ آئے تھے ان کے حالات زندگی میں نے لکھے تھے۔ اور یہ ہوتا ہے پھر بدقسمتی سے اداروں میں، اور بعض لوگوں کے ہاں خاص طور پہ پیسے کی بنیاد پہ چیزیں بدل دیتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جس کا مرضی نام لکھ دے۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، انہوں نے ایک سیرت کی کتاب چھاپی، اس میں بھی انہوں نے ایسے کیا ہے کہ بہت سارا حصہ میں نے لکھا ہے، نام اور لوگوں کے لکھ دیے، میرا تھوڑی جگہ پہ لکھا ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے نا جی۔ اس میں بھی حجاج بن یوسف کے بعض مظالم کا ذکر ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو، کوئی زمانہ نہ آئے گا مگر بعد والا اس سے زیادہ برا ہوگا۔ شر کا لفظ ہے یا اشر کا لفظ آیا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں تم صبر کرو حتیٰ کہ تمہاری موت اسی پہ آ جائے، یا یہ کہ تم حتیٰ تلقوا ربکم اپنے رب سے جا ملو گے۔ اور آخر میں فرمایا میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، حضرت انس نے فرمایا۔ تو یہ پھر علامات نبوت میں سے ہو گئی کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس طرح حالات خراب ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ علم غیب سے ہے، علامات نبوت سے ہے، جو رائے یا عقل یا اندازے سے بات نہیں کی جا سکتی، یہ علم وحی کے ذریعے سے بات معلوم ہوتی ہے۔ یا اس لفظ کو اگر ہم مطلق چھوڑیں کہ جو بھی زمانہ آئے گا، تو اس پہ اعتراضات آتے ہیں جی بعض زمانے پہلے زمانوں سے شر کے لحاظ سے کم تھے۔ مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ لے لیں، یہ حجاج بن یوسف سے تھوڑا بعد ہے، اور اس زمانے میں تو خیر بہت پھیلی ہوئی تھی اور شر بہت کم ہو گیا تھا۔ تو شر پہلے کی نسبت ہونا کیا تھا، بڑھنا کیا تھا، کم ہو گیا تھا، ختم بھی ہو گیا تھا۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد اکثر اور اغلب ہے کہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے۔ بعض جو بہت کم ہیں وہ النادر کالقلیل اور النادر کالعدیم بھی ہوتا ہے، کہ جو کم ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے نہیں ہیں۔ تو مستثنا جو ہے یہ استثنائی حالتیں جاری رہتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کچھ سانس مل جائے، آسانی ہو جائے۔ بعض اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ مجموعی زمانوں کا لحاظ ہے۔ تو فضیلت اگر دیکھیں تو الا الذی بعدہ میں فضیلت اس میں نہیں آ رہی، اس لیے کہ حجاج کے زمانے میں صحابہ کرام بہت سارے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں صحابہ کم ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے۔ تو جس زمانے میں صحابہ ہوں تو وہ تو ظاہر ہے بعد والے زمانے سے بہتر ہی ہے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو پھر ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہیں، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پہ مصیبتیں آئیں گی۔ اس طرح کی روایت مسلم شریف میں ہے۔ لہذا صحابہ کا وجود چونکہ اس زمانے میں تھا، تو ان کا وجود بہتری کی علامت ہے، اور زمانے میں خیر جو ہے وہ موجود ہے، بعد میں کم ہوئی۔ اچھا، بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد علم ہے، جب علماء چلے جائیں گے تو لوگ جہالت میں برابر ہو جائیں گے، نہ کوئی نیکی کا حکم دے گا نہ برائی سے روکے گا، تو اس وقت ہلاکت ہوگی۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ بہت خوشحالی ہوئی، تو پوچھا گیا جی یہ خوشحالی تو حدیث میں آتا ہے کہ بعد کے زمانے برے ہوں گے۔ فرمایا جو مالی خوشحالی ہے یا فصلوں کی پیداوار ہے یہ مراد نہیں ہے، اس سے مراد علماء کا اٹھ جانا ہے۔ تو پہلے کی نسبت علماء جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں۔ تو جو فرمایا علماء پہلے تھے اب اس طرح کے نہیں ہیں، علماء اور فقہا جا رہے ہیں، ان کی جگہ پہ آنے والے موجود نہیں ہیں جو ان کی طرح کے عالم ہوں۔ دارمی شریف میں اس طرح کی روایت ہے شعبی کی سند سے، فرمایا اگر کوئی سال پہلے کی نسبت زیادہ خوشحال ہو، یعنی اس میں خشک سالی نہ ہو بلکہ خوشحالی ہو، تو اس سے یہ جو ہے نا حدیث شریف اس کا مفہوم نہیں بدلے گا۔ اس سے مراد علماء اور فقہا کا اٹھ جانا ہے۔
البتہ امام مہدی کا دور اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو دور آنے والا ہے قیامت کے قریب، خیر کا دور، وہ اس سے مستثنا ہے۔ اور اس سے پہلے شر جو ہے وہ سب زمانوں سے بڑھ کے پھیلا ہوا ہوگا کہ اس میں دجال ہوگا، اور پھر اسی زمانے میں پھر بعد میں یجوج و مجوج بھی ہوں گے۔ تو اس کے بعد جو خیر آئے گی جناب مسیح علیہ السلام کے نسبت سے، تو وہ اور چیز ہے۔ تو مراد اس سے سالوں کا معاملہ نہیں، یا کیا کہتے ہیں فصلوں کا معاملہ نہیں، بارشوں کا معاملہ نہیں، رزق کی بہتات یا کمی نہیں۔ اس سے مراد اہل علم کا وجود ہے کہ ہر زمانہ جو بعد والا ہے نا، پہلے زمانے کی نسبت اہل علم سے خالی ہوتا جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے جب اہل علم کم ہوں گے، جہالت پھیلے گی، پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا، تو وہ فتنوں کا دور ہوگا، اور فتنوں کے حوالے سے یہ کتاب منعقد کی گئی ہے۔ دوسری حدیث شریف اس باب میں ہے کہ ابن شہاب زہری حضرت ہند بنت الحارث الفراسیہ سے روایت کرتے ہیں، اور بعض کے خیال میں یہ صحابیہ ہیں۔ وہ حضرت ام سلمہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں۔ تو اگر ان کی صحابیت ثابت ہو تو صحابی کی روایت صحابی سے۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھبراہٹ میں اٹھے، فرمایا سبحان اللہ، ماذا انزل اللہ من الخزائن، اللہ نے کتنے خزانے اتارے اور کتنے ہی فتنے اتارے گئے۔ کون ہے جو کمروں میں سونے والیوں کو اٹھا دے، بیدار کر دے؟ مراد آپ کی ازواج ہیں، تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ کئی دنیا میں پہننے والیاں ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ دوسری حدیث ہے، اس باب میں دو یہ حدیثیں ہیں۔ تو اس میں روایت میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہند بنت الحارث الفراسیہ ہیں، حضرت زوجہ نبی کریم سے بیان کرتی ہیں رسول اللہ گھبراہٹ میں ہوتے، فاز عن، ز پہ زیر اور عین پہ دو زبریں، فاز عن، تو اٹھ کے کہا سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت، تعجب کے وقت سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا، بعض روایات میں اٹھتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ نے آج کتنے خزانے اتارے، اور آج کتنے ہی آج کی رات فتنے اتارے گئے۔ مراد ان کا علم ہے، اور وہ فتنے ہیں جن کا آگے ظہور ہونے والا ہے۔ کون ہے جو کمروں والیوں کو اٹھا دے؟ مراد آپ کی ازواج ہیں۔ تو حدیث شریف کی تشریح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اس کو عام نہیں رکھا کہ کون ہے جو اٹھائے، یعنی کوئی بھی، بلکہ مراد آپ کی خاص خادم کے لیے اشارہ تھا کہ وہ انہیں جا کے اٹھائے، آپ کی ازواج کو۔ تو اس سے یہ سمجھ آتی کہ بندے کو اپنے اہل خانہ کے لیے جو ہے وہ نیکی کی ترغیب اور توجہ اور نماز کی توجہ، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ وہ اٹھیں اور نماز پڑھ لیں۔ فرمایا کون ہے کہ جو انہیں اٹھائے؟ ربا کاسیۃ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، ربا حرف تقلیل اور جارہ ہے، اس لیے کاسیۃ آئے گا۔ اور جو عاریہ ہے وہ بھی اگر اسی کے ساتھ بدل کے معنی میں آ جائے تو عاریۃ آئے گا، یا اس کا وصف بن جائے گا، کاسیہ کا صفت بن جائے گی۔ تو بعد نے کہا نہیں، عاریۃ یہ الگ ہوگا، اس لیے کہ یہ خبر بن رہی ہے مبتدا کی۔ بہرحال یہ ہوگی جی نحوی باتیں۔ تو بہرحال اکثر نے عاریہ پہ زیر جو ہے پسند کی ہے صفت کے طور پر۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے کہ کاسیہ اور عاریہ، پہننے والیاں، کئی پہننے والیاں ننگی ہوں گی، آخرت میں ننگی ہوں گی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کئی طرح سے اہل علم نے بیان فرمایا۔ ایک ہے کہ جو دنیا میں ثیاب پہننے والی ہیں کہ مال ہاتھ میں ہے، آخرت میں ثواب سے خالی، کیونکہ عمل نہیں کیا دنیا میں، ثیاب ہے ثواب نہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ کپڑے پہنے لیکن باریک، جو اچھی طرح جسم کو چھپاتے نہ تھے،
تو آخرت میں اسے ننگے پن کی سزا دی جائے گی بدلے کے طور پہ۔ تیسرا معنی ہے کہ دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی، پردے میں ڈھانپی ہوئی، آخرت میں شکر سے خالی، کہ جس کا بدلہ ثواب کی شکل میں ملنا تھا تو آخرت میں ننگی۔ چوتھا معنی ہے کہ جسم اس نے ڈھانپا ہوا ہے لیکن اس طرح اوڑھنی کس کے باندھی ہوئی ہے کہ اس کا سینہ اور جسم کے دیگر اعضاء جو ہیں ظاہر ہو رہے ہیں، تو بدلے کے طور پر آخرت میں اسے ننگا کیا جائے گا۔ پانچواں معنی ہے کہ دنیا میں ڈھانپی ہوئی ہے، اس طرح کہ اچھا خامد ملا ہوا ہے اور اس نے اس کو اچھائیوں میں ڈھانپا ہوا ہے لیکن اس نے عمل صالح نہیں کیا، لہذا خامد کا اچھا ہونا اسے فائدہ نہ دے گا، آخرت میں وہ ننگی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کیا۔ اور قرآن کہتا فلا انصاب بینہم۔ تو بعض اہل علم نے، امام شرف الدین طیبی نے شرح مشکات میں اس معنی کو ترجیح دی ہے، اور یہاں جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں، خطاب ہے، موقع نبی کریم کی ازواج کے حوالے سے خاص ہے، لیکن جو عام قاعدہ ہے نا العبرہ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، وہ یہاں بھی جاری ہوگا، اعتبار عام الفاظ کا ہوتا ہے، خاص سبب کا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک معنی اس میں یہ بھی ہے کہ دنیا میں اسے شرافت حاصل تھی کہ شرافت والوں میں سے تھی، لیکن شرافت ہی رکھی، عمل کوئی نہ کیا، لہذا آخرت میں وہ اس شرف سے خالی ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں یہ بھی بات سمجھ آ رہی ہے کہ خزانے اترنا، ان سے مال کا فتنہ پیدا ہوتا ہے، کہ مال کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یا یہ ہے کہ مال ہاتھ میں ہو، بندہ بخل کرے، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، حق میں خرچ کرنے سے روکے، یا جس کو مال ملا ہے وہ اسراف کرے، تکبر میں آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ان ساری باتوں سے ڈرایا۔ جب آپ نے اپنی بیویوں کو ڈرایا ہے تو جن جن تک یہ پیغام پہنچتا ہے، عورتوں تک، مردوں تک، امت مسلمہ میں، وہ سب اس حکم کے مخاطب ہیں کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ تو اس حدیث شریف سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ بندے کو تعجب یا مشکل مقامات پر دعا کی طرف جلدی کرنی چاہیے، دعا کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب فتنوں کا نزول ہو اس وقت عاجزی کرے، اللہ کے سامنے بندہ جھک جائے، اور خاص طور پہ رات کا وقت جو ہے، جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ کریم آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اس وقت قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت دعا کرنا تاکہ فتنے دور ہو جائیں، یا دعا کرنے والا یا جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان سب سے فتنے ہٹ جائیں، وہ فتنوں سے بچ جائیں۔ تو یہ ساری بات ان احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور پہلے بھی گزرا ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ تو اس باب میں 2 حدیثیں تھیں، دونوں کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب